بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بار بار 2 دن سے یہ دعا پڑھ رہا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ جانا چاہتے ہو مولا حسین کی زیارت کو؟ آج خیصر باغ میں دعا کرنا، اس لیے کہ آج خیصر باغ میں ایک ایسے شہید کے مصائب ہوں گے کہ جو باب الحوائج ہے، جو رباب کا بچہ ہے، اس کا واسطہ دے کے اگر تم دعا کرو گے تم کو زیارت نصیب ہوگی۔ ایک چیز اور دے دیتا، عاشورے سے یا 11 محرم سے اگر 40 تک کوئی زیارت اربعین پڑھے، مولا حسین کی زیارت، اس کو چہلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ خود سوچو، اتنا بڑا ہزاروں کی تعداد میں خیصر باغ میں بیٹھے ہوئے، سب جائیں گے، آپ لوگ سب زیارت پہ جائیں گے، حسین کی زیارت۔ زیارت اربعین پڑھو، 40 کے دن 10 منٹ کی زیارت ہے، ڈیوائن پل کے اوپر یہ زیارت ہے۔ پڑھنا نہیں آتا، آڈیو لگا کے کھڑے ہو جاؤ اور نیت یہ کرو کہ مولا یہ سال 1446 ہجری میں ہم کربلا آئے، وہاں جا کے لبیک یا حسین لگانا، وہاں جا کے پرسہ دینا۔ زیارت حسین کا تم کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اس کا اجر کیا ہے؟ عجیب واقعہ ہے۔ امیر المومنین کے روضے میں نجف اشرف میں مولا نے وہاں کے خداموں کو آ کے کہا، جو چیف خدام تھا، کہ کل فلاں بستی سے ایک میت آنے والی ہے، اس کو دفن ہونے نہیں دینا، ہم راضی نہیں ہیں۔ دوسرے دن پورے لائن سے کھڑے ہو گئے خدام، اور جو جنازہ آتا تھا اس کو چیک کرتے تھے کہ کس بستی سے آ رہا۔ آتے رہے، لیکن جس بستی کی طرف مولا نے اشارہ کیا تھا وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن خواب میں پھر اس خدام نے میرے مولا کو دیکھا، مولا نے دیکھ کے خدام نے کہا، مولا آپ نے تو بتایا تھا لیکن کوئی نہیں آیا۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مولا نے کہا، بے شک وہ بہت گناہگار تھا، وہ باڈی نجف اشرف کی طرف آ رہی تھی، لانے والے راستہ بھول گئے اور وہ لوگ کربلا چلے گئے۔ جب کربلا پہنچے تو اتنی ہوا چلی کہ حسین کی خاک، کربلا کی خاک اس کے جنازے پہ آ کے گری، جس کی وجہ سے ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر۔ اب وہ آئے گا تو اس کو دفن ہونے دینا۔ اتنا بڑا چانس ہے، سب کو موقع ہے، کربلا جاؤ، کربلا۔ اور کل سے عاشورے تک سے یہ 4 سلام ضرور پڑھو عاشورہ کے، اس لیے کہ حسین نے تم کو سلام کیا ہے۔ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب، ورد کرو اس کا۔ اس کے بعد دیکھو، اور 24 گھنٹے پڑھ سکتے، ہمیشہ پڑھ سکتے، 365 ڈیز پڑھ سکتے۔ یہ سلام تمہاری زندگی کو بدلتا۔ اور یاد رکھو، جب تم حسین کو 4 سلام کر رہے تو یہ سلام میں کون کون ہے؟ آپ نے کہا سلام علی الحسین، حسین نے آپ کو جواب دیا۔ آپ نے کہا والا علی ابن الحسین، علی اکبر نے جواب دیا۔ آپ نے کہا والا اصحاب الحسین، سارے حسین کے اصحاب آپ کو جواب دیتے۔ پھر آپ نے کہا اولاد الحسین، پوری حسین کی اولاد آپ کو جواب دے گی۔ آپ دیکھو، یہ 4 سلام سے تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے، اپنی ڈیسٹینی کو بدل سکتے۔ جو چاہے مانگو حسین ابن علی سے۔ حسین تقدیروں کو بدلنے والا ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، لیکن خلوص کے ساتھ مانگو۔ حسین کی عزاداری میں بیٹھ کے عزاداری ضرور کرو۔ آج پرسہ دے کے اٹھو، اس لیے کہ اس ماں کو پرسہ دو کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ کربلا میں علی اصغر شہید ہو گئے، شام میں سکینہ ختم ہو گئی۔ آج رباب کو پرسہ دینا۔ جب یہ گشت میں جھولے کو دیکھو، ایک جھولا ظالموں نے جلایا تھا، آج لاکھوں جھولے علی اصغر کے نام پہ۔ میں ایک بات اور بولتا، خیصر باغ میں ماشاءاللہ آپ لوگ بامبے میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، بامبے کے علاوہ بھی باہر کے لوگ بھی ہیں، 1 بیڈ روم کا بھی اگر فلیٹ ہے تمہارا، مولا تمہارے 4 بیڈ روم کے کر دے فلیٹ۔ کرنا چاہتے، پراپرٹی بڑھانا چاہتے تو اپنے گھر میں مولا عباس کا علم اور علی اصغر کا جھولا استعمال کرو۔ ہر گھر میں جھولا ہونا چاہیے، چھوٹا سا شہزادے کا جھولا استعمال کرو۔ اور بی بی رباب کو بولو کہ یہ آپ کے معصوم بچے کے نام کا ہے،
جس جھولے کو دیکھ کے آپ تڑپ تڑپ کے روتی تھی کہ ہائے میرے بچے کا جھولا بھی جل گیا، تڑپ کے روتی نہیں تھی، بلکہ پوری زندگی پلیز بیٹھ کے سنو، برابر گریا کرو. رخصتی کے بعد، واپس آنے کے بعد رباب کا یہ حال تھا، ہمیشہ ہاتھ میں گٹھری ہوتی تھی جو سینے سے لگا کے روتی تھی. ایک چھوٹی سی گٹھری تھی جو سینے سے لگا کے رباب روتی تھی. بی بی کی وفات کے بعد جب گٹھری کھولی گئی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں. آہستہ نہیں رونا، پیچھے والوں کو بول رہا. ماں جلی ہوئی لکڑیوں کو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھ کے یہی کہتی تھی کہ علی اصغر تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا. اب ماں کیسے زندہ رہے؟ کیسے زندہ رہے؟ عاشورے کا دن دوستو بس ایک دن رہ گیا کل کا، اس کے بعد یہ خیسر باغ کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. جو تم آتے تھے گشت کرتے تھے سب ختم ہو گیا. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال ہم حسین کو مہمان کریں گے. فاطمہ کا لال ہم سے رخصت ہو جائے گا. کل کی رات شب عاشور کی رات حسین کی زندگی کی آخری رات ہے. کتنا انتظار تھا یہ محرم کا. پہلی محرم سے آپ خیسر باغ آ رہے تھے، آج شب 9 محرم ہے. بہت تھکے ہوئے ہو نا، پہلی محرم سے ماتم کر رہے، پہلی محرم سے ذکر کر رہے. میں دیکھ رہا کہ بچے علم استاد کر رہے، علم کو بنا رہے. بامبے کا ہر لڑکا چاہتا ہے کہ وہ علم کو بنائے اور خیسر باغ میں اس کی گشت کرے. ہر امام بارگاہ میں علم تیار ہو رہے. دوستو تم کو جب یہ تیار کرتے ہوئے حسین کی ماں دیکھتی ہوگی کہ یہ میرے بچے کا علم تیار کر رہے، مادر حسین ہاتھوں کو اٹھا دے کے دعا دیتی ہوگی کہ میرے بچے کے ماتم دارو اللہ تم کو آباد رکھے. عاشورے کا دن آیا، ایک ایک شہید ہو گیا، اور محمد کی میتیں آ گئی. قاسم پامال ہو گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. سمجھ گئے جس کا علم اٹھا رہے ہو نا اس کے شانے کٹے. تو حسین نے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. علم لے کے خیمے میں آئے، استاد کر دیا. سکینہ نے آ کے پوچھا بابا چچا کیا ہوئے؟ تو روتے ہوئے کہا بیٹا اب تمہارے چچا کبھی نہیں آئیں گے. سیدانیہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی. اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ حسین کا جوان بیٹا میدان میں ایڑیاں لگڑ کے شہید ہو گیا. حسین اتنا اکیلے تھے کہ جوان کی میت نہیں اٹھا سکے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آج خیسر باغ میں اتنے جوان بیٹھے ہیں، مولا ہم ہوتے تو علی اکبر کو جانے نہیں دیتے. شہزادے کی شہادت کے بعد فاطمہ کا لال میدان میں آیا، آواز استغاثہ بلند کیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی، لیکن خیام حسینی سے گریہ کی آواز بلند ہوئی. حسین خیمے کے اندر آئے. زینب سے پوچھا بہن کیوں رو رہی؟ کہا بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ایسا نہیں، ایسا رو کہ آج بی بی رباب دعا دے. حسین نے رباب
باپ سے کہا علی اصغر کو میرے حوالے کرو. اب میری طرف دیکھو تم تڑپ کے روگے. ماں نے علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا. حسین نے سینے سے لگایا, بیٹے کے ماتھے کو چوما. وہی رباب کھڑی ہوئی تھی. پتہ نہیں ماں کے دل میں کیا خیال آیا, کہا مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے بچے کو مجھے واپس کرے. حسین نے رباب کے حوالے کیا. رباب خیمے کے اندر لے کر گئی. اب جو لے کر آئی تو نیا کرتا پہنایا, بالوں کو سوار دیا. کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا. اسی طرح پرسا دو, اسی طرح پرسا. آج کی رات کا حق ادا کرو. حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے. سوال آپ کیا, ظالموں نے کچھ نہیں جواب دیا. حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا اور کہا اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤ. کوئی آگے نہیں بڑھا. اب حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, جلتی ہوئی ریت ہے, سینے سے لگا کے کہا بیٹا تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو, حجت تو تمام کرو. علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھیرنے لگے کہ میرا بابا جو کہہ رہا وہ سچ ہے, میں بہت پیاسا ہوں. حسین علی اصغر کو لے کے سینے سے لگا لیا. ظالم عمر سعد کہتا اکتا کلام الحسین ہرملہ سے. ہرملہ بس دوستو میں آخری حصے پہ ہوں. ہرملہ تیر جوڑتا ہے. یہ وہ ظالم ہے کہ جب یہ تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا ظالم کو, اور یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. عزیزو ہرملہ کا تیر چلا, حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہا